بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹا کمیونیکیشن کی ڈیوائسز کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں, اور یہ سلائیڈ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شیئر کی تھی, تو اس میں کچھ مزید انفارمیشن ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کے بارے میں, جس میں ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کی ڈیوائسز, ٹھیک ہے, اس کے موڈز کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ اہم سلائیڈ ہے, ذرا اس کو پوری ویڈیو آپ اس کو دیکھیں اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں ڈیٹا کمیونیکیشن کے بارے میں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت مددگار ثابت ہوگی. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں جی. ڈیٹا کمیونیکیشن کہتے ہیں جی ایکسچینج آف ڈیٹا, ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ, ٹھیک ہے جی. ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کو ڈیٹا کو بھیج دینا, چاہے وہ کسی وائر کے ذریعے ہو, کسی تار کے کیبل کے ذریعے ہو, یا کیبل کے علاوہ ہو, یعنی کہ کوئی ہوا وغیرہ ہو, وائرلیس وغیرہ ہو, تو اٹ از کالڈ ڈیٹا کمیونیکیشن. تو ایکسچینج آف ڈیٹا بٹوین ٹو ڈیوائسز وایا سم فارم آف ٹرانسمیشن میڈیم سچ ایز وائر, کیبل وغیرہ, ٹھیک ہے, اسے میڈیم کہتے ہیں. تو ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ یاد رکھیں جی, ڈیوائس مسٹ بی اے پارٹ آف دا کمیونیکیشن سسٹم. تو اس میں ہارڈ ویئر بھی یوز ہو سکتا ہے اور سافٹ ویئر, دونوں یوز ہوتے ہیں جی ڈیٹا کمیونیکیشن میں, ٹھیک ہے. اگر آپ افیکٹو اچھا ڈیٹا کمیونیکیشن چاہتے ہیں جس میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہترین طریقے پہ ٹرانسفر ہو جائے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چند چیزوں پر. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیلیوری پر, ایکوریسی پر, ٹائم لینس پر اور جٹر پر, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ڈیٹا کمیونیکیشن کے کریکٹرسٹکس ہیں جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ذکر آگے آئے گا, اس کا میں ذکر پچھلی سلائیڈ میں بھی کر چکا ہوں, جٹر, ٹائملینس, ایکوریسی وغیرہ اور ڈیلیوری وغیرہ. یہ دیکھیں جی ڈیٹا کمیونیکیشن کے کچھ کمپوننٹس ہیں, تقریباً 5 کمپوننٹ بنتے ہیں اگر دیکھا جائے. ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایک سینڈر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے, میسیج ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے, اور ایک میڈیم ہوتا ہے یعنی کہ جس کے ذریعے ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے پروٹوکول. پروٹوکول کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم میسیج کو یا ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا تفصیلی پڑھیں گے آگے. تو یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے, ایک فگر بھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں پروٹوکول آپ کو ایک نیا چیز نظر آ رہی ہوگی. پروٹوکول کچھ رولز ہیں, کچھ قوانین ہیں, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اس کو, جس کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. اس پروٹوکول, اگر پروٹوکول نہ ہو تو ڈیٹا چلا تو جائے گا, لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا, کوئی ڈیٹا پہلے پہنچ گیا, کچھ بعد میں پہنچ گیا, کوئی پہنچا نہیں. تو پروٹوکول اس لیے لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کمپوننٹس ہے جی, ابھی میں دیکھا تھا آپ نے. میسیج تو آپ کو پتہ ہے جی, میسیج یعنی کہ ڈیٹا یا کچھ بھی ہو, وہ پکچر کی صورت میں ہو سکتا ہے, آڈیو کی صورت میں, ویڈیو کی صورت میں, کسی صورت میں ڈیٹا ہو سکتا ہے. میسیج اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہوتا ہے. سینڈر وہ ڈیوائس ہوتی ہے جہاں سے ڈیٹا آپ نے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. اٹ کین بی کمپیوٹر ہو سکتا ہے, ورک اسٹیشن ہو سکتا ہے, ٹیلی فون ہو سکتا ہے, موبائل ہو سکتا ہے. تو سینڈر نام سے ظاہر ہے جی ایک ایسی ڈیوائس جہاں سے ڈیٹا جائے گا. ریسیور وہ ڈیوائس جہاں پر ڈیٹا آئے گا, ریسیو دا ڈیٹا, ٹھیک ہے. چاہے وہ بھی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, ورک اسٹیشن ہو سکتا ہے, ٹیلی فون ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. میڈیم, ٹرانسمیشن میڈیم, جس کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, مطلب کوئی کیبل وغیرہ ہو, ٹھیک ہے, یا کچھ کیبل نہ ہو تو وائرلیس ہو, ہوا وغیرہ ہو. تو it is a physical path by which message travel from sender to receiver. تو اس کی کچھ کیبلز ہوتی ہیں جس کو ہم ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہتے ہیں, کویکسل کیبل ہے, یا ریڈیو ویوز وغیرہ ہیں. اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کر رہے ہیں ہم. پروٹوکول, ابھی میں نے بولا یہ سیٹ آف رولز ہیں جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سیٹ آف رولز دیٹ گورنز دا ڈیٹا کمیونیکیشن. ڈیٹا کمیونیکیشن کو ہم بتاتے ہیں کہ یار آپ نے کچھ رولز کے مطابق ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے. تو وداؤٹ اے پروٹوکول ٹو ڈیوائسز میں بی کنیکٹڈ بٹ ناٹ کمیونیکیٹڈ, ٹھیک ہے. اگر پروٹوکول نہ ہوتے نا تو دو ڈیوائسز کنیکٹ تو ہو جاتی, لیکن آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی. ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا تھا. کنیکٹ ہو جاتا ہے ریسیور اور سینڈر, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ہوتا ہے جی ڈیٹا کمیونیکیشن میں.
یہ ایک ڈیٹا فلو ہے، ڈائیگرام سی ایک، ٹھیک ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سمپلیکس کسے کہتے ہیں، ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس. ایک سلائڈ میں نے ہو سکتا ہے میں نے بتایا بھی ہو. تو لیکن سمپلیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں ون وے کمیونیکیشن ہے، ڈیٹا ایک جگہ سے جاتا ہے دوسری جگہ. اٹ از کال سمپلیکس، یعنی کہ واپس نہیں آتا. اٹ از کال سمپلیکس. ہاف ڈوپلیکس یہ ہوتا ہے ڈیٹا آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا ہے لیکن دوسرے وقت میں واپس بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ٹائم 1 میں گیا اور ٹائم 2 میں آیا، تو اٹ از کال ہاف ڈوپلیکس. الگ ٹائم میں آئے گا، ایک الگ ٹائم میں جائے گا، الگ ٹائم میں آئے گا. فل ڈوپلیکس یہ ہے کہ جی ڈیٹا آئے گا بھی جائے گا ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں. اس کی مثال ٹیلی فون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں ہم. دیکھیں سمپلیکس موڈ، یہ موڈ ہے یعنی کہ ایک حالت ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو اس میں یونٹ ڈائریکشنل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ ڈیٹا جائے گا، واپسی کا تصور اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کی بورڈ سے آپ نے کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے مانیٹر کی طرف یا سی پی یو کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن ہے، ریڈیو ٹرانسمیشن ہے، یہ بھی سمپلیکس کمیونیکیشن میں آتی ہے. تو ڈیٹا کمیونیکیشن اٹ از یونٹ ڈائریکشنل ہے جی. ٹھیک ہے، ڈیٹا صرف جائے گا، اس کو آپ ریسیو نہیں کر سکتے. ہاف ڈوپلیکس، ہاف ڈوپلیکس میں ایچ اسٹیشن کین بوتھ ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو بٹ ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ڈیٹا آپ نے بھیجنا بھی ہوتا ہے اور ریسیو بھی کرنا ہوتا ہے لیکن سیم ٹائم میں نہیں ہوتا. یہ دو مختلف ٹائموں میں آپ بھیجیں گے اور ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں واکی ٹاکی ایک بہترین مثال ہے جی. واکی ٹاکی آپ نے دیکھا ہوگا. سی بی سٹیزن بینڈ بھی ایک مثال ہے، اور واکی ٹاکی تو بہت مشہور ہے اس کی ہاف ڈوپلیکس کا. فل ڈوپلیکس میں جی ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں، ریسیو بھی کر سکتے ہیں سیملٹینیسلی، بیک وقت. بیک وقت ڈیٹا جائے گا بھی اور ریسیو بھی ہوگا ایک ہی وقت میں. ٹیلی فون نظام اس کا بہترین نظام ہے جی، بہترین مثال ہے. اور موبائل سسٹم بھی ایک اس کی مثال ہے، ایک بہت زبردست. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ موبائل وغیرہ میں. ٹھیک ہے، آپ باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ وہاں سے ڈیٹا ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اس کی دوسرے کی بات. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں. تو یہ بائی ڈائریکشنل ہو گیا جی ڈیٹا کمیونیکیشن، دو طرفہ ٹریفک ہے اس میں. اچھا، یہ سگنلز ہوتے ہیں جی کچھ، آپ کو پتہ ہے ڈیٹا کمیونیکیشن میں سگنل ٹریول کرتے ہیں. تو سگنلز کی دو قسمیں ہیں جی، ایک اینالاگ سگنل ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے. اینالاگ سگنل آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گریجولی اس میں چینجز آتی ہے، یعنی کہ ہماری آواز ہے تو یہ اینالاگ ہے، ہوا ہے یہ اینالاگ ہے. ڈیجیٹل سگنل ایبرپٹ چینجز آتی ہے جی، ایک دم چینج آ جاتا ہے اس میں. یہ اٹ از کال ڈیجیٹل سگنل. تو سگنل کی دو قسمیں. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اینالاگ سگنل کا مثال بتائی گئی ہے، فگر ہے. تو دیکھیں ڈیٹا مطلب سگنل آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اٹ از کال اینالاگ سگنل، کنٹینیوس ان نیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل اس میں چینجز آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از کال اینالاگ سگنل. جبکہ یہ ڈیجیٹل سگنل ہے آپ کا ابرپٹ چینجز آتی ہے اس میں. دیکھیں ایک دم چینجز آ گیا، پھر زیرو ہو گیا، پھر 1 ہو گیا، پھر زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کین ہیو اونلی لمیٹڈ نمبر آف ڈیفائنڈ ویلیوز. تو اس میں 0 1 کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور ابرپٹ چینجز آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آرام سے چینج نہیں آ رہی ہوتی، اچانک چینج آتی ہے اس میں 0 سے 1 1 سے 0. اب میڈیا کی طرف آتے ہیں جی. ٹرانسمیشن میڈیا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا کمیونیکیشن میں میڈیا وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، جس پر ڈیٹا بھیجیں گے. تو میڈیا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے اور ایک ان گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے. تو میڈیا آپ کو بتا دیا جی، ون پلیس ٹو اندر کال ٹرانسمیشن میڈیا یا ٹرانسمیشن چینل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی میڈیا میں آتا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بغیر تاروں سے میں ڈیٹا بھیجوں، یعنی کہ ریڈیو ویو وغیرہ یہ والی چیزیں یہ آگے آ رہی ہے. تو اس کے ذریعے بھی اور تاروں کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، وائرز وغیرہ. تو وائرز کی بھی کچھ قسمیں، ٹوسٹڈ پیئر، کویکسل کیبل وغیرہ، یہ انشاءاللہ اگلے سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو. اور ویوز تو ہیں ہی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرانسمیشن میڈیا اس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں ٹرانسمیشن میڈیا کی بیسکلی دو ٹائپس، گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا. تو گائیڈڈ میڈیا میں
तीन किस्म की तारें हैं जी, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। तो गाइडेड मीडिया नाम से जाहिर है जी, गाइडेड मीडिया, यानी कि जहां तार जाएगी सिग्नल उधर जाएगा, ठीक है ना, नाम से जाहिर है गाइडेड। तो फिजिकल लिंक है जी, फिजिकल तार होती है, क्योंकि हम हाथ भी लगा सकते हैं उसको, तो गाइडेड मीडिया कहते हैं उसे। बाउंडेड मीडिया भी इसे कहते हैं। बाउंडेड का मतलब जहां तार गई वही सिग्नल गया, आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो बाउंडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, तो एक ही मतलब है ये। तो ये कुछ लो कॉस्ट होती है जी, अच्छी सिक्योरिटी होती है, इसमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मसला है, टाइम सम टाइम दे कैन नॉट बी यूज ड्यू टू डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बहुत दूर का इलाका है, बहुत दूर आपने डाटा कम्युनिकेशन भेजनी है, तो वहाँ तारों के जरिए नामुमकिन होता है, ठीक है। वो हम फिर वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो गाइडेड मीडिया में तीन तारे हैं जी, तीन केबल्स हैं, इसको पढ़ते हैं जी। ये देखिए, पहला कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल जी वेरी कॉमनली यूज होता है, आजकल के ज़माने में भी यूज़ हो रहा है, टीवी वायर वगैरह में, टीवी सिस्टम में, ठीक है, केबल सिस्टम में इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, बीच तार है, ये आपको नज़र आ रही है, बीच में कंडक्टर है, वायर है कॉपर, उसके ऊपर ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक है, फिर उसके ऊपर एक जाली है, ये देखें कॉपर मैश है। ये जाली इसलिए लगाते हैं जी बाहर से जो इंटरफेरेंस होती है, कोई शोर शराबा है, कोई दूसरे सिग्नल्स हैं, वो जाली, ये जाली जो है ना उस सिग्नल्स को रोक लेती है, वो शोर शराबे को रोकती है, ठीक है जी। और ये देखें, ये आखिर में ये आउटर इंसुलेशन है। तो इसमें दो किस्म की इंसुलेशन लगी हुई है, एक आउटर इंसुलेशन और एक इनर इंसुलेशन, और उसके बीच में जाली है, कॉपर मैश जिसे कहते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि अंदर का सिग्नल जो है ना महफूज रहे, इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, मुदाखलत ना हो, ठीक है जी। तो ये कोएक्सियल केबल है, आपके सामने नज़र आ रही है, बेहतरीन है जी। इसमें कंडक्टर में बेहतरीन डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। फाइबर ऑप्टिक बेहतरीन एक किस्म की तार है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक नाम से ज़्यादा बड़ी एडवांस किस्म की केबल है ये। इसमें बस ये याद रखें जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बिजली की शक्ल में ट्रांसमिशन होगी जी, ठीक है। तो बहुत महंगी तार होती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। वन डायरेक्शन और टू वे कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, दोनों तरफ जा भी सकता है डाटा, आ भी सकता है, लेकिन बता दिया मैंने, इसमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में डाटा ट्रांसफ़र होता है। तेरे के ऊपर ये आउटर जैकेट है ब्लैक, ये भी इंसुलेशन है, ठीक है। ये देखिए, ये अंदर आपने क्लैडिंग कोर नज़र आ रहा है, ये एक किस्म के बाल होते हैं, नहायत ही बारीक से बाल होते हैं, इसमें डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। द सेंटर फाइबर केबल इज अ ग्लास, गिलास की शक्ल में, शीशे की मानंद होते हैं ये, जो जिसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। और इसमें क्लैडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्लैडिंग आपको नजर आ रही है, देखिए क्लैडिंग। तो ये क्लैडिंग क्या करती है जी, रोशनी को फैलने से रोकती है। आपको पता है रोशनी की खासियत होती है कि फैलती है, तो ये अंदर कोर में जो, क्योंकि डाटा ट्रांसफर होता है, तो इसमें रोशनी की शक्ल होती है, लेकिन ये जो बाहर क्लैडिंग नजर आ रही है ना, ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ठीक है जी। तो रोशनी को फैलने से रोकती है, समझ आ गई ना। देखिए लिखा हुआ है, नो लाइट स्केप्स द ग्लास कोर बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग। इस क्लैडिंग की मदद से अंदर का जो डाटा होता है, वो जो लाइट की शक्ल होती है, वो लाइट बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये है क्लैडिंग का फायदा। बाकी तो ऊपर जो लगे हुए हैं वो सब सिलिकॉन कोटिंग है, ठीक है, बफर जैकेट है, और ये प्लास्टिक लेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ मेंबर्स वगैरह, ये सब इंसुलेशन लगी हुई है। असल चीज ये दो चीजें हैं, अंदर कोर, ठीक है, सिलिका मतलब जहाँ से डाटा ट्रांसफर होगा 01 की शक्ल में, यानी कि लाइट की शक्ल में, और ये क्लैडिंग। ट्विस्टेड पेयर केबल सस्ती तार होती है जी, मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क केबलिंग है। अगर आपने छोटे पैमाने पर नेटवर्किंग करनी है, लाइट वेट है, आसान लगाना आसान है, इजी टू इंस्टॉल है, एक्सपेंसिव नहीं है इतनी। मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क इसको सपोर्ट करते हैं। तो तकरीबन 100 से लेकर इसकी स्पीड जो है ना 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है जी। इसमें डाटा ट्रांसफर हो सकता है 100 Mbps तक, मेगाबिट्स पर सेकंड।
تو اس میں ذرا الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس ہوتی ہے جی، کیونکہ سستی تار ہے تو الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس اینڈ کراس ٹاک میں اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کراس ٹاک کا مطلب وہ انٹرفیئرنس وغیرہ اس میں تار میں مسئلہ ہوتا ہے. تو کون کون سی کیبلیں بڑی مشہور ہیں جی؟ کاپر کور یوزلی 22 سے لے کر 24 AWG تک. تو ٹوسٹڈ پیئر کیبل کی جی دو ٹائپس ہیں مشہور، ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر، شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر، UTP STP. تو یہ دیکھیں ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے، نام سے ظاہر ہے ان شیلڈڈ. ٹوسٹڈ پیئر تو ہے، یہ دیکھیں ٹوسٹ ہوئی ہوئی کیبلیں، لیکن ان شیلڈڈ، اس کے اوپر ایک الگ شیلڈ نہیں چڑھائی جاتی، ان شیلڈڈ ہے. تو یہ ذرا سستی ہے جی، بہت کامن ہے اور چھوٹے پیمانے پر یوز ہوتی ہے. اگر آپ نے چند میٹر یعنی کہ 100 میٹر کے فاصلے تک آپ نے ٹرانسمیشن کرنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کی امپیڈنس جو ہے وہ 100 اوہم ہے. اور انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کاسٹ لیس ہے جی STP کے مقابلے میں. اور دے آر 5 لیول آف ڈیٹا کیبلنگ. اس میں 5 لیولز ہوتے ہیں، 1 2 3 4. اور یہ دیکھیں ہر ایک اور یہ اس کی ایک تار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رپ کورڈ جسے کہتے ہیں. اور یہ آؤٹر جیکٹ ہے، یہ انسولیشن ہے. تو یہ دیکھیں دو تاریں اس میں، دو تاریں اس میں، دو تاریں اس میں، دو اس میں، ایک ڈیٹا ٹرانسمٹ کے لیے، ایک ریسیور کے لیے. یہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے، یہ دیکھیں اوپر ایک الگ سے شیلڈ چڑھائی گئی ہے. اس کو ہے تو وہی چیز لیکن الگ سے شیلڈ چڑھائی گئی ہے. تو اٹ از سملر ٹو دا UTP بٹ ہیز اے میش شیلڈنگ. اس کے اوپر میش شیلڈنگ چڑھائی گئی ہے، دیکھیں یہ میش ہے، یعنی کہ وہی جالی قسم کی. کیوں چڑھاتے ہیں جالی؟ کہ الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس نہ ہو، اس میں باہر سے کوئی مداخلت نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بجلی کی موٹر لگائی ہے یا کوئی شور شرابہ ہے، اچانک ڈیٹا اس میں مطلب انڈیوس نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب تار گزر رہی ہے جہاں سے، اس کے قریب ہی آپ نے کوئی بجلی کی موٹر لگا دی یا پانی کی موٹر لگا دی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی شور شرابہ اس میں داخل نہ ہو. تو یہ ہم اس میں شیلڈ چلاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر STP. تو ظاہر بات ہے ذرا مہنگی ہے اور ہائی ٹرانسمیشن میں ذرا یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان گائیڈڈ میڈیا، جس میں تاریں یوز نہیں ہوتی جی، وائرلیس کمیونیکیشن مطلب جس میں وائرلیس ہوتا ہے. تو ان گائیڈڈ میڈیا یا وائرلیس کمیونیکیشن میڈیا ڈز ناٹ یوز اینی فزیکل کنیکٹر. اس میں کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، وائرلیس ہے اور کوئی فزیکل تار اس میں یوز نہیں ہوتی. اس میں 3 قسمیں بڑی اہم ہیں جی، 3 ٹائپس آف وائرلیس: ریڈیو ویو، مائکرو ویو اور انفرا ریڈ ویوز. تو اچھا، نیٹ ورکنگ میں جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہے، جو بڑی اہم ڈیوائسز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ بڑی اہم ہے جی ڈیوائسز: موڈیم، ہب، سوئچ اور راؤٹر. یہ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، دیکھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں موڈیم ہے، جس کو ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کا موڈیم یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر کو یا ریسیور کو، ٹھیک ہے، ڈیٹا کو ماڈولیٹ کرنا اور ڈی ماڈولیٹ کرنا. مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو اس قابل بنانا کہ وہ تاروں میں گردش کر سکے، تاروں میں جا سکے، وائرلیس کمیونیکیشن کر سکے، دور تک جا سکے. یہ ماڈولیٹر اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈی ماڈولیٹر اس کا الٹ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جی، ماڈولیٹر جو ہے نا آپ نے ٹرانسمیٹر میں کرتے ہیں ماڈولیٹ، سگنل کو ماڈولیٹ کرنا، وہ ٹرانسمیشن سائٹ پر کرتے ہیں. اور ڈی ماڈولیٹر جو ہے نا، ڈی ماڈولیشن، وہ اکثر طور پر ریسیور سائٹ پر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دیکھیں موڈیم آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں بھی یوز ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو موڈیم کہتی ہے اسے کہ ماڈولیشن کرنا اور ڈی ماڈولیشن کرنا. تو یہ نیٹ ورکنگ کا، ڈیٹا کمیونیکیشن کا ایک بڑا اہم جز ہے، ڈیوائس ہے. یہ دیکھیں ڈیفینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے: modulates an analog carrier signal into encoded digital signal. تو اس کی ڈیفینیشن یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا انالاگ سگنل کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل کو انالاگ میں چینج کرنا. کیونکہ ہم جب کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں جو ڈیٹا ٹریول ہو رہا تھا سارا وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے. اب تو تاروں میں جو سگنل جائے گا نا، یہ ٹیلی فون تاروں وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اس میں انالاگ سگنل ٹریول کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے مجھے ڈیجیٹل کو انالاگ میں چینج کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے مجھے موڈیم کی ضرورت ہوگی. اسی طرح جب ریسیور سائڈ پہ ڈیٹا پہنچ جائے گا تو سگنل انالاگ ہوا
لیکن آپ کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ تو ڈیجیٹل کو سمجھتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس انالاگ سگنل کو ڈیجیٹل میں چینج کرنا پڑے گا، تو وہ بھی موڈیم ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو موڈیم دو کام کرتے ہیں جی، ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن، یعنی کہ انالاگ کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل کو انالاگ سگنل میں چینج کرنا، یہ موڈیم کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو موڈیم کین بی یوزڈ اوور اینی مینز آف ٹرانسمیٹنگ انالاگ سگنلز فرام لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈز وغیرہ. ٹھیک ہے، تو موڈیم کی دو قسمیں ہیں جی، انٹرنل اور ایکسٹرنل. انٹرنل موڈیم ظاہر بات ہے لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل موڈیم جو آپ نے ایکسٹرنل یوز کرنے ہوتے ہیں، باہر لگے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرنل موڈیم ہے. ہب کسے کہتے ہیں جی؟ ہب کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جی، ڈیٹا کمیونیکیشن کی ایک ڈیوائس ہے، نیٹ ورکنگ کی ایک ڈیوائس ہے جس میں ملٹیپل پورٹس ہوتے ہیں، بہت سے پورٹس لگے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پورٹس لگے ہوئے. When a packet arrives at one port, it is copied to the other port so that all segments of the LAN can see all packet. یعنی کہ ہب یہ کام کرتا ہے کہ ایک پورٹ سے سگنل لے گا، دوسرے پورٹ کو دے دے گا. یہ دیکھیں اس نے فرض کے ڈیٹا بھیجا تو ایک پورٹ پہ آ گیا، اب ایک پورٹ سے ڈیٹا کاپی ہوگا، دوسرے پورٹ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اٹ از کاپیڈ ٹو ادر پورٹس. تو یہ ڈیٹا جو ہے نا دوسرے پورٹس میں کاپی ہو جاتا ہے. کاپی ہونے کا مطلب یہ کہ ادھر بھی چلا گیا، ادھر بھی چلا گیا، ادھر بھی چلا گیا. تو ہب کا کام ہی یہی ہے کہ ایک پورٹ سے ڈیٹا کاپی کر کے دوسرے پورٹس میں کاپی کر دینا. ٹھیک ہے نا، تو اٹ از کالڈ ہب. تو ہب کے مقابلے میں آج کل یوز ہوتا ہے جی سوئچ ڈیوائس. سوئچ ایک موجودہ نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بالکل ہب کی طرح کام کرتی ہے لیکن ذرا سی ایڈوانس ہے جی. نیٹ ورکنگ سوئچ از اے اسمال ہارڈ ویئر ڈیوائس جوائنز ملٹیپل کمپیوٹرز ٹوگیدر ود ان لین. لوکل ایریا نیٹ ورک میں دو ڈیوائسز کو، کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑنا، یہ سوئچ کا کام ہے. تو سوئچ جنرلی کنٹینز مور انٹیلیجنس دین ہب. ہب کے مقابلے میں یہ ذرا عقل مند ڈیوائس ہے، اچھی ڈیوائس ہے. ہب کیا کرتا تھا جی؟ ایک پیکٹ کو لے لیتا تھا اور ساری پیکٹس پورٹس میں اس کو کاپی کر دیتا تھا، یعنی کہ سب کو بھیج دیتا تھا. ہب نیٹ ورک سوئچ، ٹھیک ہے، آر کیپیبل آف انسپیکٹنگ ڈیٹا پیکٹس ایز دے آر ریسیوڈ. ٹھیک ہے نا، تو ڈیٹرمائن دا سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ڈیوائس آف ایچ. لیکن سوئچ یہ کام کرتا ہے کہ ایک پیکٹ سے ایک ڈیٹا، مطلب ایک پیکٹ لے گا، ٹھیک ہے، ایک پورٹ سے ڈیٹا لے لے گا، لیکن اسی پورٹ کو بھیجے گا، اسی ڈیوائس کو بھیجے گا جس کو ضرورت ہوگی. ہر ڈیوائس کو نہیں بھیجے گا. وہ آئی سمجھ؟ یہ سوئچ اور ہب میں فرق ہے. تو یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے ذرا سی. ٹھیک ہے، ایک یعنی کہ یہ دیکھیں اس نے یہاں سے فرض کے ڈیٹا لے لیا. ٹھیک ہے، اب اس ڈیٹا کو جانا ہے اس لائن پر. تو سوئچ کا کام یہ ہے کہ اس کو یہ ڈیٹا نہیں بھیجے گا، صرف اپنا جو ڈیزائر لوکیشن ہے نا وہی بھیجے گا ڈیٹا. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ذرا انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے. تو ڈیلیورنگ میسج اونلی ود اے کنیکٹڈ ڈیوائس انٹینڈیڈ ا نیٹورک سوئچ کنزروز نیٹورک بینڈوڈتھ اینڈ آفر جنرلی بیٹر پرفارمنس دین دا ہب. تو ہب کے مقابلے میں یہ ذرا انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے. راؤٹر بھی ایک ڈیوائس ہے جی نیٹ ورکنگ کی، لیکن یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہی یہی. تو راؤٹر کیا کام کرتا ہے جی؟ ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک سے جوڑتا ہے، ڈیٹا فارورڈ کرتا ہے. دیٹ فارورڈ ڈیٹا پیکٹس بٹوین کمپیوٹر نیٹ ورکس، یعنی کہ ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک سے ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنا یا اس سے جوڑ دینا، یہ راؤٹر کا کام ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو راؤٹر از کنیکٹڈ ٹو اور مور ڈیٹا لائنز فرام ڈفرنٹ نیٹ ورک. تو سمجھ آ گئی، دو نیٹ ورکس کو، مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنے کا کام وہ راؤٹر کرتا ہے. تو راؤٹر ریڈ دا ایڈریس انفارمیشن ان دا پیکٹ ٹو ڈیٹرمائن اٹس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. تو جہاں فرض کے ڈیٹا جس طرف جانا ہوتا ہے تو راؤٹر کیا کام کرتا ہے؟ اس کا ایڈریس نوٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹا پیکٹ کو اسی رستے پر بھیجتا ہے جہاں پر اس نے جانا ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ نہیں کہ ہر جگہ اس کو بھیج دیا، یہ نہیں کرتا. اس کا ایڈریس دیکھ کر اسی جگہ بھیجے گا جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے. تو یہ ذرا انٹیلیجنٹ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے،
تو راؤٹنگ ٹیبل یہ اپنے آپ اندر بناتا ہے جس کو کہتے ہیں راؤٹنگ ٹیبل، جو ایڈریسز دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دا پیکج آف دا نیکسٹ نیٹورک ان دا جرنی. راؤٹرز پرفارم دا ٹریفک ڈائریکٹنگ. راؤٹر کا کام ٹریفک ڈائریکٹنگ کا بھی ہے، مطلب وہ ڈائریکٹ کرنا ٹریفک کو اپنی اس جگہ پر بھیجنا جہاں پر اس نے جانا ہے. اٹ از کالڈ ٹریفک ڈائریکٹنگ فنکشن آن دا انٹرنیٹ. تو ظاہر بات ہے یہ بڑا زبردست فنکشن ہے یہ ٹریفک ڈائریکٹنگ کا راؤٹر کا. مطلب جہاں جانا ہے، یہ نہیں کہ ہر رستے پر بھیج دیا اس کو، پھر تو کنجیشن ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. تو ڈیٹا پیکج is typically forward from one router to another through the network that constitute the internetwork until it gets its destination node. تو اس طرح چلتا چلتا ڈیٹا جو ہے نا اپنے ڈیسٹینیشن نوڈ پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ راؤٹر ہے جی، بہترین ڈیوائس ہے نیٹورکنگ کی. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے راؤٹر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہے. یہ بھی راؤٹر ہے، یہ وائرلیس راؤٹر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھ لیں آپ. تو یہ سلائیڈ تھی، یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے، اس میں کچھ نئی چیزیں تھی اس لیے میں نے شیئر کرنا چاہا آپ سے کہ آپ شیئر دیکھ لیں. اس میں راؤٹر کی نیٹ ورکنگ کی ڈیوائس تھی جو ہم نے ذرا اس کو تفصیلی پڑھا. اسی طرح ہم نے نیٹ ورکنگ کی موڈس پڑھے، سمپلیکس، ہاف ڈوپلیکس وغیرہ، فل ڈوپلیکس. ٹھیک ہے. اسی طرح کیبلنگ، گائیڈ میڈیا کے بارے میں پڑھا، میڈیا، گائیڈڈ میڈیا، ان گائیڈڈ میڈیا اور نیٹ ورکنگ ڈیوائس. تو امید ہے کہ آپ کا کنسیپٹ ذرا اور کلیئر ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں اگلے یہاں لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جانے سے پہلے اب گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.